بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. افغانستان میں 3 دن کا ایک لوہے جرگہ منعقد ہوا ہے جو کہ طالبان حکومت نے کیا تھا. اس سلسلے میں پچھلی ویلاگ میں بھی میں نے آپ سے بات چیت کی تھی کہ اس جرگے کا مقصد کیا نظر آ رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے. آج چونکہ اس جرگہ کل ختم ہو گیا تھا اور اس کی جو رزلٹس ہیں یا جو بات چیت ہوئی ہے یا جو انٹینڈڈ آبجیکٹو تھا، اس سے مقاصد کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اس کے اوپر بات چیت کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 3,500 کے قریب افراد جو کہ میجورٹی جو کہ میجورٹی ریلیجس اسکالرز کی تھی اور کچھ ٹرائبل ایلڈرز بھی تھے، انہوں نے کیا معاملات وہاں پر ڈسکس کیے اور کن مقاصد کے لیے اس جرگے کو بلایا گیا اور کیا کچھ حاصل ہوا، اس کے بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی کن لوگوں نے اس جرگے کو اٹینڈ کیا. اپیرنٹلی یا جو اطلاعات آئیں اس کے حساب سے پریڈامنٹلی سارے کے سارے ٹرائبل ایلڈرز پرو طالبان، ایکس حکومت کے اور ابھی جو طالبان کے ساتھ ہیں، یہ تمام لوگ تھے جو کہ اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. اور جو نظر آیا اس میں 6-7 امپورٹنٹ پوائنٹ تھے جو کہ اس میں ڈسکس ہوئے. اس میں پہلی چیز تھی کہ جو ایک قسم کا وہ کہتے ہیں نا اعلامیہ جاری ہوا، آلدو ریٹن میں ابھی تک میں نہیں دیکھ سکا، لیکن جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے حساب سے پہلی چیز تھی کہ جی انہوں نے اپیل کی ہے مسلم ممالک کو خاص طور پر اور دنیاوی ممالک کو، گلوبل پاورز کو انکلوڈنگ امریکن اینڈ ایوری بڈی ایلس، کہ جی افغان حکومت کو تسلیم کیا جائے تاکہ ان کے لیے آگے آسانیاں پیدا ہو سکیں. دوسری چیز جو انہوں نے کی وہ اقتصادی پابندیاں، اکنامک سینکشن جو امریکہ نے کی ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے. تیسرا اسی کے ساتھ لنکڈ ہے، وہ ہے $9 بلین کا جو ایسٹ فریز ہوا ہے امریکہ نے کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کہ جی وہ ہمیں واپس دیے جائیں بیکاز وہ افغان لوگوں کے پیسے ہیں. چوتھا انہوں نے جو وہاں پر اینٹی طالبان گورنمنٹ ملٹری یا ٹیررزم یا آرمڈ ریزسٹنس کی موومنٹ ہیں جو چل رہی ہیں دو، ایک ISKP والی خراسان چیپٹر والی اور دوسرا نیشنل ریزسٹنس فرنٹ احمد مسعود والا، کہ جی یہ لوگ جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ حکومت کے خلاف ہیں اور طالبان ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ پانچواں جو بڑا ایشو وہاں پر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ ایک اعلامیہ دیا کہ ہم نان انٹرفیرنس کی پالیسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. نہ ہم کسی اور ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، نہ کریں گے، اور نہ دوسرے ممالک کو، یہ کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا نہ دوسرے ممالک کو افغانستان کے اندرونی معاملات کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھٹا یا ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ڈسکس کی وہ تھی نارکوٹکس کے اوپر. طالبان کا ٹریک ریکارڈ اگر ہم 2001 کا بھی دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت وہاں پر ڈرگ پروڈکشن یا نارکوٹکس پروڈکشن زیرو ہو چکی تھی. اس کے بعد جب امریکن آئے اور وہاں پر 20 سال رہ گئی تو اس دوران اس ٹریڈ نے یا اس بزنس نے، نارکو بزنس نے بہت ترقی کی. اس کے اوپر طالبان نے ٹوٹل بین لگا دیا اور انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی نارکوٹکس پروڈکشن نہیں ہوگی اور اس کے سلسلے میں وہ لوگ اپنے اقدامات لے رہے ہیں. اور آخری اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو میں سمجھا وہ یہ تھا کہ طالبان کے اس جرگے کا ایکچوئل مقصد ووٹ آف کانفیڈنس تھا. انہوں نے شیخ ہیبت اللہ، ایک اور چیز یہیں پر بتاتے چلوں کہ پہلی بار منظر عام پر اتنے بڑے جرگے کے سامنے شیخ ہیبت اللہ نے آ کر ایک ایڈریس کیا، تقریر کی، بات چیت کی، جو بھی ہیں. آلدو اس کا ویڈیو جاری نہیں ہوا، نہ شاید بنا، لیکن اس کا آڈیو کلپ اویلیبل ہے اور آپ سن سکتے ہیں جو کہ پڑھتے سمجھتے ہیں. ان میں یہ تمام باتیں جو میں کر رہا تھا اسی کے سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے. اب آتے یہ ہیں کہ اس جرگے کا مقصد کیا پورا ہوا، کیا یہ جرگہ کوئی ایک پازیٹیو
امپیکٹ چھوڑ کے جائے گا. اپیرنٹلی تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جرگہ کوئی ایسا لاہ عمل طالبان حکومت کو دے گا یا دنیاوی تعلقات میں اس جرگے کے بعد سے کوئی بہتری کی تجاویز آئی ہیں جن پر طالبان حکومت عمل کریں گے اور وہ آگے جا سکیں گے. اور تیسرا یہ کہ کیا اندرونی حالات بہتر کرنے کے لیے یا وہ ڈیمانڈز جو کہ گلوب ان سے کر رہی ہے, دنیا ان سے کر رہی ہے, ان کو تسلیم کرنے کے لیے, ان کو اوپر عمل کرنے کے لیے, عمل پیرا ہونے کے لیے کیا کسی قسم کی کوئی تجاویز آئی ہیں. اس پہ اسی جگہ میں پھر دوبارہ ایک ذکر کروں گا کہ کن لوگوں نے اس جرگے میں شرکت کی, وہ کون لوگ تھے. کیا وہ اکانومسٹ تھے, کیا وہ نظامی لوگ تھے یعنی ان کی آرمی سے تعلق رکھتے تھے, ایکس یا سیکیورٹی اپریٹس کے لوگ تھے, کیا تجارت سے تعلق رکھتے تھے, ٹریڈرز تھے, بزنس مین تھے, کیا ڈپلومیٹس تھے, یا وہ جس کو کہہ سکتے ہیں سیاستدان تھے. اور اگر یہ سب لوگ نہیں تھے تو پھر اس جرگے کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس جرگے کا مقصد صرف دنیا کو بتانا تھا کہ تسلیم کرنے کی ڈیمانڈ کرنے, اور اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا؟ میرے حساب میں میں جب دیکھتا ہوں اس کے آؤٹ کم کو تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ جرگہ کسی اگلے قدم کی طرف طالبان کو لے کر جائے گا. طالبان کے جو بڑے مسائل ہیں یا افغان حکومت کے جو اس وقت بڑے مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ آف کورس ان کی ریکگنیشن, ان کا تسلیم کرنا ہے. اس کے سلسلے میں کیا اقدامات ہیں, کیا تجاویز آئیں, مجھے نہیں نظر آئیں کسی جگہ پر اس کے سلسلے میں کوئی بات چیت. اکنامکلی وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں دن بدن, اس لیے کہ ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ان کی ریکگنیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہے, ان کا بزنس نہیں چل پا رہا, لوگوں کو روزگار اسی سلسلے میں, جب بزنس ہوگا تو روزگار مہیا ہوگا. تیسرا وہ لوگ جو باہر جا چکے ہیں کیا ان کو واپس لانے کا کوئی اپیل ہوئی ہے؟ اس کے اندر اپیل کی گئی ہے ایکس پولیٹیشینز کو, جو ایلڈرز ہیں ان کو, اور جو لوگ افغانستان سے باہر چلے گئے ان کو واپس آنے کے لیے ریکویسٹ کی ہے ان کے ڈیلیگیٹ نے کہ وہ واپس آ جائیں تاکہ افغان حکومت میں وہ اپنا حصہ ڈال سکیں. اور فائنلی وہ یہ ہے کہ اس جرگے کا مقصد جو مجھے نظر آیا وہ یہ تھا کہ طالبان اپنا ایک ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہ رہے تھے, اپنی جو 1 سال کی حکومت ہے اس کی ایک پازیٹیو نوڈ لینا چاہ رہے تھے ان لوگوں سے جو کہ لائک مائنڈیڈ ہیں. یہ جو 3-3.5 ہزار کے قریب ڈیلیگیٹ تھے, یہ میجورٹی ریلیجس اسکالرز اور ٹرائبل ایلڈرز کی تھی, اور ان سے وہ اپنی کنٹینیوشن کا, اپنی پالیسیز کا جو طالبان کی ہیں اندرونی پالیسی, ان تمام کے اوپر وہ ان سے ایک پازیٹیو نوٹ لینا چاہ رہے تھے. اور اسی کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ امیر المومنین شیخ ہیبت اللہ کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں, کیا آپ ہماری پالیسیز کو انڈورس کرتے ہیں؟ اور ان کے اوپر تمام لوگوں سے انہوں نے ہاتھ کھڑے کروا کر کہا کہ بالکل ہم ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. اب اور دوسرا ایک اور ضروری جو چیز اسی میں ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ جو 20 سال کی سٹرگل ہے انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے 20 سال کی ایک جنگ لڑی ہے اور ہم ابھی اپنی مرضی کی یہاں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہمارے معاملات میں آپ دخل اندازی نہ دیں, انہوں نے گلوب کو کہا. لیکن دوسری طرف آپ اسی گلوب کو, اسی دنیاوی ممالک کو آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں فار ریکگنیشن. تو باٹم لائن الٹیمیٹلی مجھے جو نظر آیا وہ یہی کہ یہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس تھا جو وہ عوام سے لینا چاہ رہے تھے, اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے. افغانستان کی سٹرگل کے سلسلے میں پھر بات کریں گے, لیکن ایک اور اسی کے ساتھ چھوٹا سا ایڈ کرتا چلوں. قطر میں جو ڈسکشن ہوئی اس کا بھی کوئی آؤٹ کم نظر نہیں آیا, اس لیے کہ انہوں نے کہا جی ہم آئندہ پھر بات چیت کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو $9 بلین یا $6 بلین یا $3 بلین ہے, جو بھی ہم فگر مختلف لوگ آراء دیتے رہتے ہیں اس کے اوپر, اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں نکلا. انہوں نے کہا جی ہم اگلی سیٹنگ میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے, تو وہ بھی ایک قسم کا اسٹیل میٹ ہے. سو افغانستان اسٹینڈز ویئر اٹ واز یسٹرڈے. اس 1 سال کے بعد طالبان نے اپنا کوئی ایک سکسیس سٹوری نہیں سنائی اور آگے آنے کے لیے بھی کوئی تجاویز نہیں لی. لیٹس ہوپ سینس پریویلز اینڈ پیپل اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیولی
کہ ہم نے آگے کس طریقے سے اس چیزوں پہ عمل کرنا ہے. اگلی سٹنگ میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے اور وہ ریکگنیشن آف افغان گورنمنٹ کے سلسلے میں آپ سے انشاءاللہ بات چیت کریں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.